چہرے کا پردہ یہ موضوع تو لمبا ہے مگر مختصر جتنا بیان کر سکتی ہوں وہ بیان کر دوں گی۔ چہرے کا پردہ نہ کرنے کے متعلق جو قرآن میں ذکر کیا جاتا ہے وہ ضعیف ہے، جیسے آیات ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ۔ اس آیت کا تقاضا یہی ہے کہ چہرے پر نظر نہ پڑے، زیادہ سے زیادہ کوئی چیز دیتے ہوئے ہاتھ پر نظر پڑ جائے اگر ہاتھ ہی میں پکڑنا ضروری ہو۔ دوسری آیت ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ۔ اس آیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سر کے اوپر سے چہرے پر کپڑا ڈالا جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام والے قصے میں آتا ہے صحابی رسول رضوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں اکیلے سویا پایا تو چہرہ دیکھ کر پہچان لیا اور ان کو دیکھ کر انا للہ پڑھ لیا اور پڑھنے سے وہ جاگ گئے۔ ام المؤمنین کے الفاظ ہیں فَآتَانِي وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ۔ اس بات سے بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ پردے کے واجب ہونے کے بعد سے عورتیں چہرہ بھی ڈھانپتی تھیں۔ اسی طرح تابعات سے آتا ہے کہ غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احرام کی حالت میں ہوتی اور اگر پاس سے مرد گزرے تو حالت احرام میں گھونگھٹ نکال لیتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا تو زید بن حارثہ کو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتے، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہونے لگے تو اس وقت حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ پردے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر کے اندر آنے سے روک لیا۔ اس کے علاوہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امت کی ماں ہیں، وہ اجنبی صحابہ اور تابعین سے اپنے گھر میں پردے کے پیچھے بیٹھ کر بات کرتی، یہاں تک کہ ایک دفعہ کچھ تابعین کو غسل کا مکمل طریقہ پردے کے پیچھے سے جس پر آپ کا سایہ نظر آ رہا تھا کر کے دکھایا۔ اور اسی طرح اور بھی کئی معاملات ہیں۔ بنیادی اختلاف سورۃ النور کی آیت وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اس میں ہے۔ ما ظَهَرَ مِنْهَا کے فہم یا سلف کے اقوال کے فہم میں اختلاف ہے، اس حصے کو درج ذیل حصے کے ساتھ رکھ کر سمجھنا چاہیے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ پہلے ہم لغوی طور پر آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ زینت جسم کے حسن کو نہیں کہتے بلکہ جسم پر پہنے لباس، زیور یا مہندی، نیز وہ چیز جو جسم پر زینت کے لیے پہنی یا لگائی جائے اسے کہتے ہیں۔ اور غالباً سلف میں سے جس سے ہاتھ اور چہرے کا ذکر آتا ہے ان میں سے بہت سے سرمے اور ہاتھ کی مہندی کا ذکر بھی آتا ہے، جس سے یہ اخذ کرنا ممکن ہے کہ ہاتھ اور چہرے سے ان کی مراد ہاتھ اور چہرے پر کی گئی زینت مراد ہے۔ اس کے علاوہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کا ترجمہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے اور نہ وہ اپنی زینت ظاہر کریں مگر جو ظاہر ہو جائے، گویا حرکت کرتے اور کام کرتے وقت ہاتھ کی مہندی ظاہر ہو جانا یا چہرے کا پردہ کرتے ہوئے سرما ظاہر ہو جانا عین ممکن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول میں اس بات کی قید ہے کہ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ان اجنبی لوگوں کے لیے ہے جو اس کے گھر آئیں، یعنی گھر سے نکلنے کے حوالے سے نہیں ہیں۔ ابن عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلیل القدر سعد عبید السلمانی سے آتا ہے کہ انہوں نے چہرے کا پردہ کرنا اس طرح کر کے دکھایا کہ صرف ایک آنکھ کھلی رکھی اور پھر آگے بیان کیا کہ کن کو زینت دکھا سکتی ہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اور ان سب میں بھی درجہ بدرجہ پردہ کم سے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ شوہر کے ساتھ زینت کا معاملہ بالکل کھلا ہے جس میں کوئی پابندی نہیں، پھر اس کے بعد والد اور اسی طرح آگے جاتے جاتے پردہ بڑھ جاتا ہے۔ اور بہت سے علماء جو چہرے کے پردے کے استحباب کے قائل ہیں ان کے نزدیک فتنے کا خدشہ ہو تو چہرے کا پردہ واجب ہوگا۔ یہ بات اکثر نہیں ذکر کی جاتی اور آج کل جس قسم کا میڈیا ہے اس میں تو محرم رشتوں سے بھی بچ کر رہنا پڑتا ہے، باہر اجنبی تو بعد کی بات ہے۔ اسی طرح چند ایک بار ذکر ہو چکا ہے کہ کئی شرعی احکام کو مستحب قرار دیا گیا، اس میں ہماری سہولت یہ ہے کہ خدا نخواستہ نہیں کیا یا نہیں کر سکے تو مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن انہیں کرنے پر اجر و ثواب ملے گا۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ چہرے کا پردہ مستحب ہے تو ایک عزت دار غیرت مند مسلمان عورت کبھی بھی چہرہ کھلا نہیں رکھے گی اور نہ ہی کوئی غیرت مند مرد اپنی کسی بھی عورت کا چہرہ کھلا دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ بات درست ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ فتنے کا باعث ہے اور تب بھی وہ نہ ماننے والوں میں سے رویہ رکھے تو وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا
يا نحن